الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ تو روزہ کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی جو بھی قومیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ آپ دیکھیں تمام مذاہب میں روزے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ ہندوازم میں ورت ہے، کرسچن میں فاسٹ ہے، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو غرض کے تمام ریلیجن میں روزے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، اس سے پہلے کی جو بھی قومیں تھیں ان پر بھی روزے کو ہم نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور پچھلے قوموں پر روزے کو کیوں فرض کیا؟ آگے بتا رہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمارے تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ تقوی کیا ہے وہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بندوں کو سراہ رہا ہے، بتا رہا ہے ایام معدودات، یہ گینے چنے وقت ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو پوری سال پوری زندگی روزہ رکھنا ہے، نہیں، یہ سال میں ایک مہینہ 29 سے 30 دن، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، ایک مہینے سمتھنگ آپ کو روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو 11 مہینے کھلا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مہینے، ہم سب کو ایک مہینے کھلا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول، ایک ضوابط بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تمام اصول، تمام ضوابط، جو بھی ارکان ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر تمام پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آ جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اگر پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ اتر جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بھی قوانین ہیں، جو بھی اصول، ضوابط، جو بھی ارکان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنوائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صلاح، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز۔ جو بھی عاقل بالغ مرد یا عورت ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا گیا، یہاں تک کہ بچہ جب 10 سال کا ہو گیا تو ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ سختی کریں اور اس سے نماز پڑھوائیں۔ نمبر 3 الصوم، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ الصوم یعنی روزہ رکھنے کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماؤ شہید منکم الشہر، پر جو بھی تم میں سے روزے کو پائے تو اس پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو شخص روزہ ہے اور سفر میں ہے یا پھر بیمار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی آگے بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ بندے کے ساتھ آسانی کا، پریشانی کا نہیں ہے۔ وہ روزہ اس لیے ہم نے فرض کیا تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ساما یصوم صوم، جس کے معنی ہے روزہ رکھنے کے۔ ساما یصوم اس کا شرعی معنی ہے طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیوی سے ہم بستری اور کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جب ہم بیوی سے ہم بستری اور کھانے پینے سے رکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم حرام کاموں سے بھی، ہمیں یہ موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم حرام کاموں سے بھی دھیرے دھیرے رک جائیں۔ یہ روزہ، ایک مہینے کا روزہ، یہ ہماری پوری زندگی یعنی سال بھر تک اس کا اثر ہم پر قائم رہتا ہے، بشرطے کہ اس کا ہم صحیح حق ادا کریں۔ روزہ رکھنے کا جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے گنائے ہیں، اتنے فائدے ہیں، فائدہ چھوڑے، لیکن ہمیں اللہ پاک کا حکم ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا حکم عائد ہو گیا تو ہمیں ماننا ہے۔ اس سے
فزیکل ڈیولپمنٹ اور اسپریچول ڈیولپمنٹ دونوں روزے سے جو ہے اس سے دونوں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یعنی جو جسم بھی روحانی طور پر اور جسمانی طور پر انسان قوی اور مضبوط ہوتا ہے، پھر سے ریفریش اور پورا تر و تازہ ہو جاتا ہے. تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ختم کر دیتا ہے. دل جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے دل بھی بیمار ہوتا ہے. تو دل کی بیماری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ روزہ رکھا ہے. یعنی روزہ تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی کا سب سے بڑھیا ذریعہ ہے. اور نفس پاک ہو گیا تو انسان نے تقوی اختیار کر لیا، اور تقوی متقی ہو گیا، تقوی اختیار کر لیا. تو تقوی ہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان قربت پیدا کرتا ہے. اور جس نے تقوی اختیار کیا وہ جہنم سے نجات پا گیا، اور جو جہنم سے نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا. روزے کا مقصد یہی ہے. اب بات کرتے ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں. رمضان کی فضیلت یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرض عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا. اللہ تعالیٰ رجب میں بھی چن سکتا تھا، شعبان میں بھی چن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے یعنی رمضان کو ہمارے روزے کے لیے چنا. دیٹس مین یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، صحف ابراہیم رمضان میں، حتیٰ کہ قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا. رمض یرمدو جس کے لغوی معنی ہیں نیزے کو دھار لگانا، اور ایک دوسرا رمض یرمزو ایک دوسرا اس کا معنی ہے جلنا. جب بھی آپ ہم دیکھیں نیزہ جو ہے وہ اس کا فال جو ہے اس کی دھار جو کمزور ہوتی ہے تو اس کو آدمی جو ہے دھار لگا کر اس کو تیز کر دیتا ہے. وہی حال انسان کے جسم کا ہے، انسان کے دل کا ہے. جب انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، بیمار ہونے لگتا ہے، تو روزہ رکھ کر کے اس پر دھار لگ جاتی ہے. یعنی انسان کی جو غلیظ مادے وہ نکل کر کے پھر آدمی ریفریش ہو جاتا ہے، بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے معنی ہے کہ جلنے کے، اس میں تمام بہت سی بیماریاں جلتی ہیں، کیلوریز برن ہوتی ہیں، بہت سے فوائدے ہیں، تو بیماریاں جلتی ہیں. اور ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں بندے کی تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں بندے کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ بندہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ بشرطے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان یہ برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا. رمضان برکت کا، قرآن کا مہینہ ہے. رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کو ہم نے شاپنگ کا تہوار بنا لیا ہے، عیاشی کا مہینہ بنا لیا. معاف کیجئے گا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کرنٹ افیئر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آج کے وقت میں زیادہ تر لڑکیاں مارکیٹنگ کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، اور آ کر کے روزے تک توڑ دیتی ہیں. وہاں سے اپنے گھروں سے چلیں گی اور اپنے لڑکوں کو جو ان کے بوائے فرینڈ ان کو فون کرتی کہ میں مارکیٹ آ رہی ہوں. لڑکے بھی جو رمضان کا روزہ پتہ چلا کہ وہ مسجدوں میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن رکھے سیدھا چلے گئے لڑکی سے ملنے کے لیے. خود جا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے 4 لڑکوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، چلو بھائی میری والی آئی ہے، چلو مل لیتے ہیں. تو خود بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، اور روزہ بھی توڑ دیتے ہیں، روزے کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ان کا گناہ، جو لڑکے جا رہے ہیں ان کا گناہ، آپ کا سب کا گناہ کیلکولیٹ ہو کر کے سب میرے ماں بہنوں آپ کے اوپر جائے گا، آپ ہی کے اوپر جائے گا. تو پلیز اس سے گریز کریں، رمضان کی عظمت کو سمجھیں. صحابہ اور صحابیہ اس مہینے کا کس قدر انتظار کیا کرتے تھے. اس کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کریں گے. اور ہمارا حال کیا ہے، ہم عید الفطر کے تہوار کے لیے پورا اپنا رمضان خراب کر لیتے ہیں. عید الفطر سے کہیں زیادہ افضل اور عظمت والے یہ روزے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے. ہم اس میں عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوشی کے لیے پھر ایک تہوار دیا. اگر ہم اس میں پریکٹیکل قاعدے سے جو ہے اس میں عمل کرتے تو تہوار ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں عید الفطر کے چکر میں اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں. جو بھی ایسا کرتا ہے، جو بھی رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب ہے. اور جو بھی رمضان کے روزے توڑتا ہے، رمضان کے روزے چھوڑتا ہے، اس پر سخت وعید ہے. میں آپ کو بتا دوں ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک پہاڑی پہ لے کے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کی دوسری جانب دیکھا تو کافی چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کچھ مرد اور عورت برہنہ جسم الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کو جلا رہی ہے، اور فرشتے ان کے جبڑے کو چیر رہے ہیں، الٹا لٹکے ہیں.
جہنم میں ہیں، ننگے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ان کے جبڑے کو چیر کر کے ان کا خون سارا نکل رہا ہے۔ یہ عذاب ہے روزہ توڑنے کا۔ جو بھی بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور جو آ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ روزہ توڑ دیتی ہیں، اور جو آ کر کے جنک فوڈ کھا کر کے گول گپے کھا کر کے روزہ توڑ دیتی ہیں، تھوڑی دور پر چلے تو آپ کے لیے روزہ توڑنے کا کہیں سے کوئی حکم نہیں ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، اللہ تعالیٰ صرف مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ دیا ہے۔ اور یہ بھی اگر جو بھی روزہ چھوٹتا ہے اس کا کفارہ آپ پورے تا قیامت تک آپ بھرتے رہے تو بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی اس کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزے کو مت چھوڑو، روزے کی عظمت کو سمجھو۔ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ بن کذاب سے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لمبا واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ جنگ یمامہ، مسلمہ بن کذاب اس کے ساتھ 1,00,000 مرتد اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 12,000 تھی، اور اس میں 700 حافظ شہید ہو گئے، کئی صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ زخمی حالت میں لیٹے ہوئے گرے ہیں، اور روزے کی حالت میں ایک صحابی آئے کہ سالم پانی پی لو، تو سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ڈھال میں پانی ڈال دو، اگر میں زندہ بچا تو میں افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو اللہ کے دسترخوان پہ میں افطار کروں گا۔ پھر بھی ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں، آپ سوچیے جنگ کی حالت میں بھی وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو سوچیے ہمارا کیا حال ہے، ہم تھوڑے دور آتے ہیں، بلریا سے تھوڑی سی مارکیٹ میں 10-15 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 2 کلومیٹر کے بلریا، سرائے میر، یہ سب مارکیٹوں میں آتے ہیں، تکیہ کی مارکیٹ میں آتے ہیں، اور ہم روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک دم ہمیں پتہ نہیں کہ روزے کی عظمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسا مت کرو۔ 60 دن اس کا کفارہ، یہ ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑا تو اس کا کفارہ یہ کہ 60 دن کنٹینیو آپ کو روزے رکھنے ہیں، کنٹینیو۔ اگر اس میں سے ایک دن کا بھی گیپ ہو گئے تو پھر سے آپ کو کنٹینیو 60 دن تک روزے رکھنا ہے، تب آپ، یہ جہنم کا نجات ہے، لیکن پھر بھی اس کی فضیلت کو نہیں پائے گا۔ تو روزے کی فضیلت کو سمجھے۔ شاپنگ بعد میں کر لیجئے، پہلے کر لیجئے، روزہ آنے سے پہلے کر لیجئے، اس کو ایک پل بھی مس مت کیجئے۔ میں خود، میرا ذاتی تجربہ ہے، میں اس کو ایک بھی پل مس نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں سے کہا کہ قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر تشریف رکھے، پہلا قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا آمین۔ جب دوسرے ممبر پر، دوسرے زینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ تیسرے زینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی باتیں آپ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل آئے تھے اور وہ کہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا برکت والا مہینہ ملے، وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسری زینے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی درود ضرور بھیج دیں۔ تیسرے زینے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے، ایسا شخص ہلاک ہے، برباد ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں رمضان کا مہینہ ملے اور ہم اس میں مغفرت نہ کرا پائے تو واقعی ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں ناکام ہیں۔ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو پلیز، اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، معافی مانگیں، پھر سے جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اس کو صحیح، اس کا جو ہے صحیح حق ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اس کا صحیح حق ادا کریں۔ غلطیاں تمام لوگوں سے ہوتی ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور 2499 حدیث نمبر ہے، کل بنی آدم خطا، تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہیں، اللہ سے توبہ کریں، توبہ کر کے پھر سے پلٹیے اور رمضان کی صحیح عظمت کو سمجھ کر کے اس کا صحیح حق ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو جو 5 چیزیں خاص کی گئی ہیں وہ پچھلی کسی امت کو خاص نہیں کی گئی، وہ یہ ہیں: روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی جو بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے، پیٹ خالی ہونے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، تو وہ منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ نعمت صرف ہمیں ملی ہے اور کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ دوسرا یہ ہے، تمام
فرشتے، مچھلیاں، چیٹیاں تک روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خاص ہے۔ اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جتنے بھی جن اور شیاطین اللہ تعالیٰ ان کو قید کرا دیتا ہے، اس لیے قید کرا دیتا ہے تاکہ ہمارے بندوں کی عبادت میں خلل نہ ہو، اس کے تقوی اختیار کرنے میں کوئی خلل نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شیطان جن کو قید کرا دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جن اور شیطان جب قید ہو جاتے ہیں تو انسان سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ شیطان نے ہمیں 11 مہینے تک ایسی ٹریننگ دی ہے، ہم اتنا ویل ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ اب ایک آدھ مہینہ نہیں، اگر 2-4 مہینہ بھی بند ہو جائے تو بھی ہمارے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمیں اس کی ٹریننگ کا نتیجہ، وہ پریکٹیکل اور تھیوری دونوں حساب سے اتنا ہم کو ویل ٹرینڈ کیا ہے کہ ہمیں اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے شیطان نہیں ہے، بند ہے، لیکن اس کا کام ہمارے کچھ بہنیں اور کچھ بھائی بالکل ان کی ڈیوٹی کو ذمہ داری کے ساتھ بالکل انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسا مت کریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ غضب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، وہ بدلہ لینا جانتا ہے، وہ اصول پسند ہے، وہ اپنے اصول کے لیے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ تو پلیز اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کو ہر روز سنوارتا ہے اور کہتا ہے جنت تو سنور جا، یہ ہے میرے بندے کے بھوک کا بدلہ، یہ ہے میرے بندے کے پیاس کا بدلہ۔ پانچویں چیز ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کی روزے کے آخر میں ہر روزے دار کی مغفرت کر دیتا ہے، جو بھی روزے دار سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کی۔ 4 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمانی کر رہے ہو اور روزے رکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، قطع تعلق کرنے والے، جو بھی رشتے ہو، پڑوسی ہو، دوستی ہو، جو بھی رشتے کو قطع تعلق کرتا ہے، سب سے بگاڑ کیے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا، شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، کینہ رکھنا، جو کینہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے پناہ دے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1904 حدیث نمبر ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل فرما رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ فرما رہا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کا اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اب آپ سوچئے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کیسا ایکسپیکٹیشن لگا سکتے ہیں کہ وہ جب بدلہ دے گا تو وہ کیسا بدلہ دے گا؟ ابھی ہمیں امبانی کوئی چیز کا اگر وہ وعدہ کرے کہ ہم تمہیں بدلہ دیں گے تو آپ کا ایکسپیکٹیشن کیسا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بدلہ کوئی بڑا دے گا، کوئی بہت ہی بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ جیسے یہ عمل چھپ کر کے ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اللہ نے اپنا جو ریوارڈ سے جو انعام ہے اس کو بھی چھپایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جب تم روزے سے ہو تو فحش گوئی مت کرو، بےہودہ باتیں مت کرو، اول جلول اوٹ پٹانگ باتیں مت کرو، اور جب تم سے کوئی لڑنے آئے تو تم ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو روزہ آگ سے ڈھال بنے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے تو اس کے لیے ایک کنڈیشنل ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہاں تم روزے کے حالت میں جھگڑا، لڑائی، یہ سب چیزیں مت کرو، اس کا صحیح حق خوش و خضوع کے ساتھ اس کو حق ادا کرو۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ جو ہے، روزہ اور قرآن یہ روزے دار کے ڈھال ہیں، سفارشی بنیں گے قیامت کے روز، روزے قیامت کے دن جو آپ کا رکھا ہوا روزہ، رمضان میں جو آپ نے روزہ رکھا یہ اور قرآن کے جو آپ نے تلاوت کیا، یہ ڈھال بنیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، یہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا، میرے لیے بیوی سے شہوت چھوڑا تھا، اور قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرے لیے راتوں کو جگتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا اور مجھے رات کو پڑھتا تھا، سفارش کریں گے، مجادلہ کریں گے۔ آپ سوچئے جب افراتفری کا ماحول ہوگا، باپ بیٹے سے
بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے کا نہیں ہوگا، ہر آدمی افراتفری میں ہوگا، اپنی نیکی کے لیے پریشان ہوگا، اس وقت ہمارے یہ رمضان کے کیے ہوئے عمل یہ سفارش کریں گے۔ کون سفارش کرے گا؟ جس بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ہاں فلاں سفارش کریں گے، ابھی ان کے بارے میں کوئی آتھینٹک دلیل نہیں، پتہ نہیں وہ کریں کہ نہ کریں، لیکن یہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس میں 118 نمبر کی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں، سفارش کریں گے قرآن اور روزے، تو اس لیے روزے کا حق ادا کرو تاکہ یہ ہماری سفارش کریں، یہ سفارش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 روزے دار، جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 عادل بادشاہ، جو عدل انصاف کرتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، بادلوں سے اس کی دعا کو اٹھا لیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روز رمضان میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور روزے دار رمضان میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اس کا جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی۔ اب جو بھی وقت بچا ہے، پلیز ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، خاص طور سے اپنے لڑکیوں سے، اپنے ماں بہنوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ پلیز مارکیٹ کا حصہ مت بنیے، اور مارکیٹ کی جو ہے رونق مت بنیے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈریے، اور جو بھی وقت بچا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ اگر مارکیٹ سے عورتیں شارٹ ہو جائیں، لڑکیاں ختم ہو جائیں نا، تو یہ لڑکے بھی مسجد میں ہی نظر آئیں گے، تو یہ نہیں کو دیکھنے کے لیے مارکیٹ میں رونق اور بھیڑ ہو رہی ہے۔ تو پلیز رمضان کی عظمت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔